اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 سے 6 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. سورۃ القصص مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے نزول کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری دور ہے، اس لیے کہ سورت کی آخر میں چند آیتیں ہجرت کے دوران جحفہ میں نازل ہوئی. جب حضور ہجرت کر کے پہنچے جحفہ میں تو وہاں پر کچھ آیتیں سورت کی نازل ہوئی دوران ہجرت، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ آپ اپنے وطن واپس بھی آئیں گے. تو قصص قصہ سے ہے، قصے کا معنی ہے کہانی، واقعہ. تو اس صورت میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرعون اور فرعون کا وزیر حامان اور فرعون ہی کے زمانے کا ایک دولت مند قارون، ان سب کے واقعات اس صورت میں، تو اس کا نام ہے سورۃ القصص. بعض حضرات اس کا نام سورۃ موسیٰ بھی کہا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ مشہور نام القصص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کئی صورتوں میں ہے، اور سب نبیوں میں سے سب سے زیادہ واقعات قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی ہیں. جیسے کہ سورہ اعراف میں بڑا تذکرہ ہے ان کا، اور مختصر تو ہر جگہ ہے لیکن زیادہ تفصیل سے سورہ اعراف میں ہے. اور پھر ایک واقعہ سورہ کہف میں حضرت خضر کے ساتھ سفر کا واقعہ ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ تقریباً وہ بھی زیادہ حصہ اس کا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. اور سورہ شعراء میں بھی 2 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں. سورہ نمل جو اس سے پہلے گزری اس کا پہلا رکوع بھی موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور یہ صورت بھی تقریباً انہی کے واقعات پر مشتمل ہے، اور آگے بھی ان کا واقعہ ہوگا. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام میں موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور یہی پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب ان کو عطا فرمائی، اور ان کو دوست اور دشمن دونوں سے سخت تکالیف ملی، یعنی دشمن فرعون کی طرف سے بھی اور اپنے بنی اسرائیل نے بھی خوب آپ کو ستایا. تو ان کی سیرت میں بہت بڑا سبق ہے. تو حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اور آپ کی امت کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ جا بجا ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو بھی تو مشکل حالات سے گزرنا پڑا. اگر آپ مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو ان کو بھی تو گزرنا پڑا. اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں. آغاز اس صورت کا ہے طاسیم حروف مقطعات سے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ کئی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں
مقطعات کا معنی ہے وہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جوڑ کے نہیں، الگ الگ. یہ تو پھر سین، اگرچہ سین کو میم سے ملانا بھی ہے تشدید کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ الگ الگ ہیں، سین میم. تو جس طرح باقی کلمات جوڑے جاتے ہیں اس طرح یہ نہیں جوڑے جاتے. اب یہ کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، تو اس سلسلے میں بارہا بتایا جا چکا ہے کہ واقعی معنی اور مطلب تو اللہ جانتے ہیں یا پھر اللہ کے نبی جانتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ اور نبی کے درمیان ایک راز ہے، تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں اور نہ کھول سکتے ہیں. بس صرف ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کلمات نازل ہوئے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہر چیز دوسروں کو بتانے کی نہیں بھی ہوتی، تو حروف مقطعات کا معنی اوروں کو بتانا چونکہ ضروری نہیں، اس سے کسی کا کوئی مفاد نہیں، یہی مفاد کافی ہے کہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. جی ویسے حضرات نے کچھ معنی کیے ہیں لیکن وہ اندازے ہیں، صرف کوئی قطعی اور یقینی معنی ان کا کوئی نہیں بتا سکتے. تلک آیات الکتاب المبین، کیونکہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں کا ایک مجموعہ یعنی مضمون ہوتا ہے، اور وہ ہے توحید، رسالت، معاد اور صداقت قرآن. یہ ہر مکی صورت کے موضوع ہے اور باقی مسائل بھی اس میں ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ مکی صورت ہے لہذا اس میں بھی یہ 4 مسئلے لازمی ہوں گے اور اللہ ان پر عقلی اور نقلی دلائل بھی دیں گے، خاص طور پہ اپنی توحید کا مسئلہ. تو سب سے پہلے ہے قرآن حکیم کی بات، تلک آیات الکتاب المبین. یہ اصل میں تل کا جو حرف اشارہ ہے یہ دور کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے ہوتا ہے ہاذا، مذکر کے لیے ہاذا، مؤنث کے لیے ہاذی ہی، اور دور کے لیے ہوتا ہے تل کا. تو یہ تل کا اور کتاب تو یہ موجود ہے سامنے، پھر دور کا اشارہ کیونکہ یہ نہیں کہا کہ یہ کا وہ. تو بعض اہل علم کہتے ہیں یہ اگرچہ اشارہ دور کا ہے لیکن معنی میں قریب ہے، قریب کا ہے، اس لیے اس کا معنی وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے. تو پھر سوال ہے کہ پھر یہ والا ہی کیوں نہیں لایا؟ تو اس لیے نہیں لایا کہ یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کے مرتبے کے لحاظ سے بلندی کا. اگرچہ یعنی وہ ہے تو تمہارے ہاتھوں میں ہے لیکن مقام بہت اونچا ہے، مقام بہت بلند ہے. اور یا یہ کہ اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے کہ یہ کتاب یعنی جو پہلے لوح محفوظ میں تھی پھر وہی کر کے آپ تک پہنچائے گی، یا یہ کہ ہے تو آپ کے پاس لیکن مقام بہت بلند ہے، تو اس لیے تلک ہے. آیات آیت کی جمع ہے اور آیت کے کئی معنی ہیں. ایک نشانی اس کا معنی ہے، ایک معجزہ اس کا معنی ہے، اور ایک یہی جو قرآن مجید کی اندر آیتیں ہیں یہ بھی اس کو بھی آیت کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر آیت ایک معجزہ ہے. جی اور یہ کہ آیت اللہ کے حکم کو بھی کہتے ہیں. تو یہ سب معنی یہاں ہو سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں کتاب مبین کی، یہ معجزات ہیں کتاب مبین کے، یا یہ آیات ہیں جن کو ہم آیت کہتے ہیں، اور یا یہ کہ یہ احکامات ہیں کتاب مبین کے جو اس پوری صورت میں آ رہے ہیں. اس کی طرف اشارہ جو اس پوری صورت میں. اور کتاب مبین یہ قرآن حکیم کا ایک نام ہے. کتاب مبین فقط کتاب بھی ہے، صرف کتاب. جب صرف کتاب بولا جائے تو اس سے صرف قرآن مراد ہوتا ہے، کیونکہ واقعی کتاب یہی ہے، باقی تو سب اس کی نقلیں ہیں، باقی تو اس کی نقلیں ہیں. اصل کتاب تو اس لیے جب مطلقاً کتاب بولا جائے تو کئی جگہ مطلقاً کتاب بولا ہے تو اس سے مراد قرآن مجید ہے. اور مبین کا معنی ہے بیان کرنے والی.
تو یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، ایسی کتاب جو خوب بیان کرتی ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی اس میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ جس مسئلے کو بیان کرتے تو خوب بیان کرتی ہے۔ اب خوب کیسے بیان کرتی ہے؟ تو اس کے متعدد طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک جگہ اگر کسی آیت میں کوئی مختصر سا اشارہ آیا ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت اللہ نے خود ہی کر دی۔ اور قرآن حکیم کی تفسیر کا یہ طریقہ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنے بعض حصوں کی تفسیر بیان کر دیتا ہے خود۔ اگر قرآن حکیم کے کسی مضمون کی یا کسی لفظ کی وضاحت خود قرآن سے معلوم نہ ہو تو دوسری تفسیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کے بیان سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا کیا بیان کیا، خود آیت کسی دوسری آیت سے بھی پتہ نہیں چل رہا، تو تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام کی تفسیر، کہ اس کا جو مطلب صحابہ نے بیان کیا ہے یہ اس کی تفسیر ہے، اس لیے کہ صحابہ نے جو بیان کیا وہ حضور سے سن کے کیا، اپنے پاس سے نہیں کیا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آیت کی تفسیر نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ حدیث سے ملتی ہے، نہ صحابہ کے قول سے، تو پھر چوتھا طریقہ ہے ائمہ مجتہدین، وہ امام جو درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، دیکھیے انہوں نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ چار اہم طریقے تفسیر کے: اول تفسیر قرآن بالقرآن، دوسری تفسیر قرآن بالحدیث، تیسری تفسیر قرآن باقوال الصحابہ، اور چوتھی تفسیر قرآن باقوال المجتہدین۔ اپنی رائے سے اگر کوئی آدمی قرآن مجید میں کوئی بات کہے گا تو وہ گمراہی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برائیہ وَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی نے قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، میرا خیال ہے کہ یہ، آج کل تو بڑے جری ہیں ماشاءاللہ، پتہ ہے یہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید کہ یہ مطلب، آپ کون ہوتے خیال ظاہر کرنے والے؟ تو اگر کسی نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے تفسیر کی، حضور نے فرمایا، اور وہ ٹھیک بھی نکلی تو بھی اس نے غلطی کی، اس لیے کہ اپنی رائے سے کی کیوں؟ مطلب کہ اپنی رائے سے کی، بعد میں دیکھا تو کوئی حدیث بھی اس کے مطابق مل گئی، لیکن پہلی مرتبہ اپنی رائے چلائی کیوں؟ یہ بھی جرم ہے۔ لیکن آج کل ایسی جرت ہے کہ پوچھیے مت جی۔ تو خیر، کتاب کے مبین ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 جی۔ اس کے بعد 5واں ہے کہ جس آدمی کو عربی زبان بہت اچھی آتی ہے اور عربی لینگویج کا اچھا ماہر ہے، تو بعض الفاظ کی وہ اگر لغوی لحاظ سے، لینگویج کے لحاظ سے تشریح کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول، لیکن لینگویج کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ اس کا مطلب بیان کرے، اپنے مطلب نہیں، مطلب تو وہ ہوگا جو اللہ نے بیان کیا یا نبی نے بیان کیا ہے، جو صحابہ نے۔ جی۔ تو یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا لفظ اصل میں ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد، چونکہ تلاوت میں ایک آیت کے بعد دوسری، ایک حرف کے بعد دوسرا پڑھا جاتا ہے نا، تو اس پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف قرآن حکیم کے پڑھنے کے لیے لفظ ہے تلاوت، باقی کسی کتاب کی عبارت پڑھنے کے لیے تلاوت نہیں بول سکتے کہ میں حدیث کی تلاوت کر رہا تھا، میں فلاں کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، نہیں، تلاوت کا لفظ صرف قرآن کے لیے۔ تو نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم پڑھ کر سناتے ہیں، نتلو علیکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم تلاوت کرتے ہیں۔
کیونکہ جب وحی آتی تھی فرشتہ لاتا تھا تو فرشتہ تلاوت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر حضور اس کو پڑھتے اور پھر اس کی تلاوت حضور صحابہ کے سامنے کرتے تھے کہ آج یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا قرآن حکیم کا حق کیا ہے؟ تلاوت، یہ پہلا حق ہے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اس حق کو تو مسلمان ادا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ رواج چل ہی رہا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اگرچہ اس کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے، لیکن چلو، لیکن اس کے بعد جو دوسرے حقوق ہیں اس کی طرف سے تو کسی توجہ نہیں ہے کہ پہلا حق تلاوت ہے تو دوسرا حق تعلیم ہے، کس کو سیکھو بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے کیا حکم بھیجا ہے، کیا نصیحت کی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا حق ہے کہ پھر جو رہنمائی قرآن کرتا ہے، جو رستہ قرآن بتاتا ہے، اسی رستے پہ چل پڑو۔ اب ہم سیکھتے اس لیے کہ نہیں کہ ہم نے رستے بہت سارے بنا رکھے ہیں اور ادھر جانا ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم سیکھتے ہی نہیں، بس یہ پڑھ لو کافی ہو گیا، کہیں ہم نے رستہ نہ بدلنا پڑ جائے، اور رستہ نہیں بدلیں گے تو پڑھنے کا کچھ نہ ہے، کچھ تو ہے لیکن جو ہے وہ نہیں، جتنا ہے وہ نہیں، یعنی ثواب تو مل جائے گا آپ کو، لیکن جو اس کا رستہ نہیں اپنایا اس کا گناہ بھی تو ہوگا۔ تو اس کے رستے پہ چلنا یہ تیسرا حق۔ پہلا حق تلاوت صحت لفظی کے ساتھ، اور دوسرا حق تعلیم سیکھنا، تیسرا اس پہ عمل کرنا جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ جب اس پہ عمل کرتا آدمی تو وہ ہر لحاظ سے پاک صاف ہو جاتا ہے، عقیدے کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، عمل کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اور اخلاق کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، معاشرت کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، معاشیات کے، زندگی کے سارے شعبوں میں آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ تو نتلو علیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں کیا؟ من نبأ موسیٰ، موسیٰ کی خبر، قصہ۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے واقعہ، خبر، اسی سے ہوتا ہے نبی۔ نبی اللہ کی طرف سے خبر دینے والا، اللہ کی طرف سے خبر دینے والا۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں بالحق، سچ کے ساتھ۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس میں دروغ گوئی نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو قصہ بیان کرتے ہیں وہ سراپا سچ۔ معلوم ہے کہ جو بات کسی کو کہی جائے تو وہ سراپا سچ ہونی چاہیے۔ مقصد بات سنانے کا، قصہ سنانے کا یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو ٹھیک واقعے کا پتہ چلے۔ اگر اس میں غلط بیانی کرے گا تو دوسرے کو دھوکہ دینا ہے۔ تو اصول یہ بتایا کہ جب کوئی واقعہ ذکر کرو تو سچا ذکر کرو، جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں بھی فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے سلسلے میں یہ فرمایا، وہاں بھی لفظ حق فرمایا۔ لقوم یؤمنون، یہ قصہ ہم جو موسیٰ اور فرعون کا ذکر کرتے ہیں سچا، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یعنی وہ قوم اٹھائے گی جو ایمان رکھتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے مفید جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ایک سٹوری ہے، بس ٹھیک ہے، سن لی اور دامن جھاڑ کے چلا گیا، ایک قصہ تو سن لیا۔ لیکن جو مومن لوگ ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے جو فائدہ اٹھاتا ہے اصل میں یہ واقعہ انہی کے لیے ہے۔ جو سن کے نکال دیتے دوسرے کان سے ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ حالانکہ سرایا تو سب کو جا رہا ہے نا، لیکن افادے کے لحاظ سے صرف مومن ہی اس سے فائدہ اٹھاتے، دوسرے نہیں۔ واقعے کا آغاز یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جہاں ذکر کیے گئے ہیں تو کسی جگہ سے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے۔
اب دیکھیے سورہ طٰہٰ میں ان کی نبوت سے مسئلہ شروع کیا، نبوت سے، کہاں سے نبوت ملی، پھر آگے قصہ سارا ذکر کیا گیا۔ کہیں ان کے بچپنے کا ذکر ہے، یہ یہاں جو ہوگا یہ بچپنے کا ذکر ہے۔ بچپنا کہاں سے شروع ہوا، پھر چلتے 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 آگے کیا واقعات ہوئے، کہیں زندگی کے درمیان سے، کہیں زندگی کے آغاز سے، کہیں نبوت کے آغاز سے، مختلف جگہوں سے جیسی جگہ میں مناسبت تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قصے کو شروع کیا ہے۔ تو یہاں جو قصہ ہوگا نا یہ ان کی ابتدائی زندگی، ان کی پیدائش سے جو سلسلہ شروع ہے، آگے پھر نبوت ملے گا، پھر آگے جو بھی ہوگا۔ پہلے جس کی طرف بھیجا گیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک بنی اسرائیل جو ان کی اپنی قوم ہے، اور دوسرے فرعون اور اس کی قوم جو مصر کے اصل باشندے تھے، قبطی۔ تو قبطی اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے آپ نبی بن کے آئے تھے۔ بنی اسرائیل نے تو آپ کی نبوت کو قبول کر لیا، وہ پیچھے سے مسلمان ہی چلے آ رہے تھے، لیکن قبطیوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ان کا سربراہ فرعون تھا۔ فرعون اصل میں کسی خاص شخص کا نام نہیں، یہ لقب ہے۔ اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون بادشاہ کو، جیسے کہ حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہتے تھے، یہ نام نہیں ہے جی۔ اور یمن کا جو بادشاہ ہوتا اس کو تبا کہتے تھے، یہ نام نہیں ہے، بادشاہوں کے القاب ہیں۔ یا جو یورپ کا ہوتا تھا اس کو قیصر جی، اور جو ایران کا ہوتا اس کو کسرا۔ تو یہ بھی فرعون جو نام تھا اس کا نام تھا رامسیس۔ فرعون کا نام کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ رامسیس۔ اور جو فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا ریان، لیکن اس کا لقب نہیں ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں، لیکن بہرحال مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، اللہ تعالیٰ اپنا نظام قدرت سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبدیلی کب لاتے ہیں، تبدیلی کب لاتے ہیں، اس کا عالم کہ بے شک فرعون یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، علا فی الارض، وہ زمین میں بہت اکڑ گیا تھا، بہت اونچا بن گیا تھا، اتنا اونچا بن گیا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہنے لگا تھا۔ اس سے اونچائی اور بلندی کیا ہو سکتی ہے جی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت متکبر ہو گیا تھا جی، آپے سے باہر ہو گیا تھا جی۔ اور اس نے سیاست کیسی کی، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے مصر کے باشندوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ شیعہ اصل میں کہتے ہیں گروپ اور پارٹی کو۔ تو اس نے اہلہا یعنی آل مصر جو ہے نا، باشندگان مصر، ان کو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مساوات نہیں تھی، برابر نہیں تھی، سب کو ایک جیسے حقوق نہیں دیے، بلکہ گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ یستضعف طائفۃ منہم، کہ کمزور بنا دیا تھا ایک گروپ کو ان میں سے۔ تو ایک تھا مراعات یافتہ گروپ جس کو ہر قسم کی سہولتیں، ہر قسم کی رعایتیں ان کو حاصل تھیں، اور یہ تھے جو وہاں کے اصل باشندے۔ اور بنی اسرائیل چونکہ مہاجر تھے، یہ تو فلسطین سے ہجرت کر کے گئے تھے یوسف علیہ کے زمانے میں، تو ان کو یہ غلام سمجھتے تھے، غیر ملکی۔ تو ان کو کوئی رعایت حاصل نہیں تھی جو ملکیوں کو حاصل ہوتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ غلامانہ سلوک ہوتا تھا اور بیگار لیتے تھے اور ان پہ بڑا ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ تو ایک طبقہ تھا مراعات یافتہ، ایک تھا کمزور طبقہ۔ یہ فرعون کی سیاست کا دور ہے۔ آج بھی تماشا دیکھ رہی دنیا میں، یہی کچھ سیاست ہے جی۔
کہ جن کی حکومت ہے وہ پارٹیوں ان سب کو، حکمراں پارٹی کو ساری رعایتیں حاصل ہیں، اور جو حزب اختلاف ہے ان پر ساری مصیبتیں ٹوٹی۔ تو آج بھی دنیا میں دو طبقے ہیں، ایک جن کو ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، ایک وہ جو ہر سہولت سے محروم ہے۔ تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے ایک پارٹی کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور بنا دیا تھا، اور اس درجے کمزور، اس درجے مظلوم کہ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو تو وہ ماں باپ کے سامنے ذبح کرا دیتا تھا۔ بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بیٹی تو ماں باپ کے سامنے کٹوا دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، ان کو چھوڑو، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کریں گی۔ یہ کب سے شروع کر دیا اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یعنی اور ظالمانہ سلوک تو ہوتے ہی تھے، بیگار لیتے تھے، خدمت لیتے تھے، معاوضہ ٹھیک نہیں دیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور کھیتی باڑی اور ان کی پوری معیشت کا دار و بدار یعنی بنی اسرائیل پہ تھا۔ ملکی لوگ تو آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، سارا کام یہی کرتے تھے، کھیتوں میں بھی، کارخانوں میں بھی، ہر جگہ۔ کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ کسی نے فرعون نے خود خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ آئی ہے مصر میں، اور مصریوں کو گھروں کو جلا رہی ہے۔ فلسطین کی طرف سے، شام کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور مصریوں کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھا تو اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو، جو اس زمانے میں یہی لوگ ہوتے تھے، ان کو بلا کر کہا کہ یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو کسی نے تعبیر دکھائی کہ اس طرف کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اچھا ایسی بات ہے، چلو آرڈیننس جاری ہو کہ اس طرف کے تو بنی اسرائیل ہی آئے ہوئے نا، لہذا آئندہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ 90,000 بچے ذبح ہوئے، 90,000 ماں باپ کے سامنے، اسی خدشے میں کہ میری حکومت بچ جائے۔ اب بھی حکومت بچانے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، ہاں؟ ذرا کسی پہ شبہ ہو جائے تو پہلے ہوتا تھا کالا پانی، اب کالا پانی تو رہا ہے، اب پتہ نہیں زیر زمین عقوبت خانے ہیں، زیر زمین عقوبت خانے ہیں، جہاں ایسا گم کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں، ایسا لاپتہ جی۔ بہرحال پھر کسی نے بیچ میں بتایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ بچے سارے آنے والے ذبح ہوتے رہے اور اگلے بوڑھے ہو کے ختم ہو گئے تو یہ معیشت کیسے چلے گی؟ یہ کام کون کرے گا؟ یہ تو بہت، چلو پھر ایسا کرو، 1 سال کے چھوڑ دیا کرو، 1 سال والوں کو۔ یہ احمقانہ بات نہیں کہ 1 سال جب پیدا ہو نا ان کو مار دو، دوسرے سال جو پیدا ان کو چھوڑ دو۔ تو ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اس سال پیدا ہوئے جب قتل نہیں ہوتا تھا، وہ بچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس طرح قتل ہونا تھا، اللہ نے بچا کے اسی گھر میں پہنچا دیا، ٹھیک ہے، کہ جس سے تو ڈرتا ہے اس کی پرورش کر۔ اللہ کیا کرنا جی۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے انہ کان من المفسدین، یہ فرعون بڑا ہی فساد مچانے والا تھا۔ تو یہ کوئی قتل یعنی اس کا فساد کیا تھا؟ کوئی ہڑتالیں تو نہیں کر رہا تھا نا، یہ تو بادشاہ تھا، تو اس کا فساد کیا تھا؟ یہی فساد ہے، اللہ کے قانون سے ٹکر لینا، یہ فساد ہے۔ یہ معاملہ ہوا پتہ نہیں کتنے عرصے تک ہوا، 90,000 بچے جب ذبح ہوئے تو کتنا زمانہ گزرا ہوگا بنی اسرائیل پر، اور انہوں نے صبر سے اس کو برداشت کیا۔
اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کب ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ کل ہی ہو جائے. ہم کہتے ہیں وہ جی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, کب بند ہو گئی ہوگی. بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. ہم اپنی زندگی اس کے حساب سے سوچتے ہیں اور اللہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں. ہم جس کو لمبا عرصہ کہتے ہو جی 10 سال ہو گئے, جی 20 سال ہو گئے ظلم ہوتے ہوتے, کب اللہ کے ہم پتہ نہیں, 1 منٹ بھی نہیں ہوا. ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ, پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا. اس کے بعد ہم نے چاہا کہ اب ہم احسان کریں. اتنے ابتلا, اتنی آزمائش کے بعد اللہ نے فرمایا اب ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں اور کچلے ہوئے لوگوں کو اوپر لائیں, اوپر والوں کو. ہاں پتہ نہیں کتنے صبر آزما زمانہ گزرنے کے بعد, سینکڑوں برس گزرنے کے بعد. تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر. استضعفوا فی الارض, جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں, روز بروز ان کو کچلا جا رہا ہے, کمزور کیا جا رہا ہے. تو کیا احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اب ہم ان کو حکمران بنائیں. ائمہ امام کی جمع ہے. امام کا معنی ہمارے ہاں تو نماز پڑھانے والا نا, لیکن اسلامی اصطلاح میں امام کہتے ہیں حکمران کو, حاکم وقت. تو ہم ان کو ائمہ بنائیں. وہ امام اکبر ہوتا ہے, یہ امام اصغر ہوتا ہے. یہ امامت صغرا ہے, چھوٹی امامت. حکمرانی امامت کبرا ہے. تو ہم ان کو ائمہ بنائیں, یعنی اب اقتدار چینج کریں, ان کو دیں. یہ ہمارا ارادہ ہوا, ہمارا فیصلہ ہوا. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ان کو وارث بنائیں ملک کا. اب ظالموں کا بستر گول کریں, ان کو ختم کریں, اور ان کا جانشین کس کو بنائیں, کمزور طبقے کو بنائیں. کمزور سے ہمارا کیا, بنی اسرائیل تھے اس زمانے میں. جی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم اقتدار دیں ان کو زمین میں. تمکین کہتے ہیں مضبوطی کو, یعنی اب ان کو زمین میں مضبوط بنائیں, اقتدار دے کے ان کو مضبوط بنائیں. یہ ہمارا فیصلہ. اللہ کا فیصلہ تو بہت پہلے کا ہے, یعنی فیصلے کے نافذ ہونے کا وقت اب آیا. اتنے پٹ جانے کے بعد, اتنے ظلم و ستم سہ لینے کے بعد فیصلے کا وقت آیا. اور یہ کہ وہ نوریہ فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون, اور ہم دکھائیں فرعون اور اس کے وزیر حامان و جنودہما, اور ان دونوں کی فوج کو. ان کی فوج بھی کوئی معمولی نہیں تھی. اس زمانے میں فرعون ہی کا دنیا میں اقتدار تھا, آس پاس کی تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں, سب اس کی ماتحت تھیں. اصل اقتدار اسی کا تھا. تو ان کی فوج کتنی بڑی ہوگی. تنہا وہ فوج جو انہوں نے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے لگائی تھی 12 لاکھ تھی. جب بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا, موسیٰ سے لے کر وہاں سے نکلے راتوں رات, اور جب فرعون کو خبر لگی کہ یہ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں تو پیچھے سے فوج لگائی نا, اور خود بھی آیا, اور پورے اپنی یعنی حکومت کے کارندوں کو بھی لے کر آیا. تو کہتے 12 لاکھ فوج تھی. جب ایک محاذ پہ 12 لاکھ فوج تھی تو باقی محاذوں پر کتنی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وہ فرعون ذو الاوتاد, اور فرعون کیلوں والا. اس کے مفسر نے 2 مطلب بیان کیے. ایک یہ کہ کیلوں والے کا مطلب یہ کہ اس کی سب سے بڑی سزا جو ہوتی تھی, سب سے بڑے مجرم کو جو سزا دیتا تھا تو اس کے جسم میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا, زندہ ریت پہ, گرم ریت پہ لٹا کر, پیٹ پہ پتھر رکھ کے کہ حرکت نہیں کر سکے. ایک کیل یہاں, کیل نہیں وہ بڑے بڑے کیل ہوں گے نا جو سال پھاڑ کے جو مٹی میں بھی چلے جائیں, ایک یہاں, ایک یہاں, ایک پاؤں میں, ایک دوسرے پاؤں میں.
تاکہ پھڑک بھی نہ سکے. یہ سب سے اہم بڑی سزا ہوتی تھی. تو فرعون کو ذل اوتاد یا اس وجہ سے کہا کہ وہ کیل ٹھوک کر سزا دیتا تھا، اور یہی اس نے اپنی مومنہ بیوی کو بھی سزا دی. حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ، اس کو بھی یہی سزا دی کہ تو میرے گھر میں ہو کر مجھ سے بغاوت کر رہی ہے، کسی اور کو خدا مان رہی ہے. اس نے کہا تیری کیا خدائی ہے، خدا تو ہے ہی وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے. اس نے کہا پھر سزا تیری بھی وہی ہوگی جو سب سے آخری سزا ہے. اب تو شوٹ کرنے والی ہے نا، یا انجیکشن لگانے والی ہے، یا تختہ دار پہ لٹکانے والی آخری سزا ہے نا، یعنی موت کی سزا. تو اس کیا موت کی سزا یہ ایسے ہوتا ہے. اس نے یہ دے دے، اس میں کیا بات ہے. یہ ایک خاتون کا ایمان ہے، مگر وہ بہت اسٹرانگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو بطور نمونہ کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو بطور مثال کے بیان کیا ہے. وہ ایک مثال ہے ایمان کی پختگی میں، کہ جب اس کو یہ سزا دینے کا مرحلہ آیا تو اس نے اللہ سے کیا دعا، ڈری نہیں، پیچھے نہیں ہٹی. حالانکہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے کہ دل میں کفر نہ ہو، صرف جان بچانا کوئی چاہے تو منہ سے کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں. عزیمت یہ ہے، وہ رخصت ہے. عزیمت یہ کہ جان پہ کھیل جائے اور کلمہ کفر زبان پہ نہ لائے. صحابہ نے بھی یہ مثالیں پیش کی. ہاں جی، جب رومیوں نے پکڑ لیا نا ایک مسلمانوں کے فوجی دستے کو، تو فوجی دستے کے جو سربراہ تھے اس کے سامنے پہلے تو بہت سی پیشکش کی کہ تو عیسائی بن جا، یہ ہوگا وہ ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. بہت لالچی دی، پھر بہت ڈرایا، پھر بھوکا پیاسا بھی رکھا. لیکن یہ ان حضرات کی عظیمت تھی نا، بھوکا پیاسا رکھ کے سامنے شراب اور سور رکھ دیا. اب تو یہ مرتا ہے تو کھائے گا، اور اس میں اجازت بھی ہے شریعت میں کہ حلال چیز نہ ملے تو جان بچانے کے لیے. لیکن وہاں تو کفر اسلام کی بات تھی، انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو سب کچھ کیا. ان کے سامنے ایک مسلمان فوجی کو ابلتے ہوئے تیل کے بڑے کڑاہ میں ڈال کے کوئلہ بھی بنا دیا، کہ اس جیسا حشر تیرا ہو. ہونے دو کوئی سی بات نہیں. وہ بھی حیران ہو گئی، یار یہ ٹس سے مسیح نہیں ہو رہا. پھر آخری پیشکش کی، اچھا ایسا کر کہ میری پیشانی کو چوم لے، چھوڑ دوں گا. اس نے کہا صرف مجھے چھوڑے گا کہ میرے سارے ساتھیوں کو؟ کہ چل سب کو چھوڑ دوں. تو آگے بڑھ کے اس نے پیشانی چوم لی کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ کام ہے، حرام تو نہیں ہے. اس سے اگر میرے ساتھیوں کی جان بچتی ہے تو کیوں ایسا رکھو. خیر اس نے رہا کر دیا. اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ تھا، پتہ چلا قصے کا، حضرت عمر آگے بڑھے، اس کی پیشانی چوم لی. سب کو کہا اس کی پیشانی چوم، کہ اس نے یہ کام بھی ساتھیوں کی رہائی کے لیے کیا، جان کے لیے اس نے وہ بھی نہیں کرنا تھا. تو دیکھیے بڑے بڑے معاملات آئے، لیکن جن کی جرت اللہ نے دی تھی ایمانی تھی. تو خیر وہ خاتون بالکل مطمئن ہے، جیسے کہ یقین کامل ہے کہ میں رائے راست پہ ہوں. تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ مجھے میرے لیے ایک تو جنت میں گھر بنا دیجیے، اس شاہی محل میں اب دل نہیں لگتا، اور دوسرے یہ کہ فرعون اور اس کی ظالمانہ کرتوتوں سے مجھے اب نجات ہی دے دی، اس کے ساتھ رہنا ہی پسند کرے. تو سزا سے پہلے دعا کی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور جنت میں محل دکھائے گا کہ یہ تیرا محل ہے. دیکھا تو دیکھتے ہی روح پھڑک کے نکل گئی. ابھی سزا کا مرحلہ نہیں آیا تھا کہ روح پھڑک کے نکل گئی. اب لاش تھی، لاش میں میخیں ٹھوکو یا کچھ بھی کرو،
بے جان لاش. تو یہ ہے میں نے کہا کہ ایمان کی بات. تو اس کی فوج میں نے کہا صرف جو بنی اسرائیل کے پیچھے لگائی گئی کتنی تھی؟ 12. تو باقی محاذوں پر کتنی ہوگی؟ تو بہت مضبوط سلطنت تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے لوگوں کو کہتا تھا انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں اچھا نہیں ہوں اس سے کہ اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اور یہ تو اپنی بات بھی صفائی سے بیان نہیں کرتا، زبان بھی اس کی اٹکتی ہے. وہ تو ایک معجزہ تھا لیکن اس نے عیب ثابت کیا. یہ تو عیبدار آدمی، اس کی تو زبان تک بھی نہیں چلتی اور اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور یہ ملک مصر میرا ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دیکھو دریائے نیل اور دوسری نہریں میری سلطنت میں بہتی ہیں. یہ سب باغات اور یہ سب مصنوعات میری ہیں. تو تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے مت جانا. لیکن اللہ کا کرنا تو ایسے ہی ہے. تو ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان کی فوج کو منہم، جو ان میں سے ہیں، ما کانوا یحذرون، کہ جس سے وہ ڈرتے تھے اور ڈر کر بچوں کا قتل شروع کیا تھا تاکہ ہم اس کو دکھا دیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، تو کچھ بھی کر لے. تو وہ بچہ ہم نے سلامت رکھا، تیرے گھر میں پہنچایا، تیری گود میں بڑا کیا، تیرے محل میں رہا جی. اور پھر تیرا زوال، تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ نہ رکھے اسے سب چکھے. تو یہ بڑے بڑے فرعون جو ہے نا، جب ان کا ٹائم آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے جا رہے ہیں. اور جو ان کی گن گاتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈراتے ہیں ان کو بھی پشیمانی ہوگی کہ اوہو، کسی سے ایک اللہ سے ڈرے بس. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ. فرما وہ لوگ جو اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچاتے ہیں، میسج دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے. اسی کو کوئی کر کیا سکتا ہے؟ کسی کی جرت کیا ہے؟ اگر ساری دنیا مل کر کوئی نقصان پہنچائے کسی کو، پر اللہ کو منظوری تو پہنچا سکے گا؟ نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ کسی کی حفاظت چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے، تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، بتاؤ کون سی طاقت ہے جو خدا کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کرے؟ ان ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کوئی دنیا کی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں یوں ہی چھوڑ دے بغیر مدد کے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم، تو کون ہے بتاؤ؟ آج کے ہم مسلمان تو کہہ دیں گے نا وہ ہے، وہ کہتے ہیں بس، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ بات ہے جناب، تمہیں پتہ نہیں ان کی قوت کا. تو ہمیں پتہ ہے بھائی، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس بڑی قوت کا بھی پتہ رکھتے ہیں جو ان سے بھی بڑے ہیں. بس کیا کریں. تو یہ ابتدائیہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا. ابتدائیہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہوا یوں تھا، یعنی کہ فرعون مغرور ہوا جب اس نے آس پاس دیکھا کہ کوئی طاقت اس کی طاقت کے مقابلے میں نہیں ہے، تو وہ پھر بہت مغرور ہوا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو فرمایا ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اللہ اس تک اس کو اجازت دیتے ہیں، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کھینچ لیتے ہیں. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم مہلت دیتے ہیں اور پھر کھینچ لیتے ہیں ایسی جگہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہوا کیا کہ ہم نے تو سارے بچاؤ کے انتظام کیے ہوئے تھے، ہماری جاسوسی بھی بڑی تیز تھی جی، اور سارا نظام. ہوا کیا اچانک اللہ تھوڑا سا حالات، پھر دیکھتے ہیں فلاں جگہ سے پلیٹ ہلی ہے،
حالائی کس نے ہے اس کو پھر بھی نعمت، حالائی کس نے ہے اس کے پھر دھیان، فلاں جگہ سے اتنے دور میلوں سے زمین کی پلیٹیں ہلی ہیں، زلزلہ آیا، بھئی خود ہی ہلی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بڑی بوڑھیاں ہمیں بتایا کرتی تھی نا کہ زمین ہاں بیل کے سینگ پہ ہے، تو جب تھک جاتا ہے تو ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ پلٹتا تو زلزلہ آتا ہے۔ خدا کی بندی ہوگا وہ زلزلہ تو ساری دنیا میں اکٹھا ہے، صرف ایک علاقے میں کیسے آ گیا؟ سن لیتے تھے، بچے تھے، کیا پتا تھا۔ یہ سینگ وینگ نہیں ہے، یہ بھی ایک گولا ہے، گیند ہے زمین، ٹھیک ہے نا؟ جیسے چاند ایک گولا ہے، سورج ایک گولا ہے، جی زمین بھی ایک سیارہ ہے، گولا ہے، اس پہ پانی بھی ہے، 3 حصے پانی اور چوتھا حصہ خشک، جی اور یہ بھی یوں ہی گھومتا ہے جس طریقے سے چاند اور سورج گھومتے ہیں، سرکل میں رہتا ہے، یہ بھی ہر لیکن اللہ کی شان ہے یہ بھی فضا ہے، فضائی میں گھوم رہا ہے لیکن ہمیں اس کی فضا نظر نہیں آتی، اور اس شان سے گھوم رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسا گھوم رہا ہے کہ سمندر اتنا چھلکتا ہی نہیں ہے، ورنہ اوپر نیچے ہو تو سمندر ساری زمین کو، تو یہ چلتا بھی ہے گولا اور پھر بھی پانی خشکی پہ نہیں آتا۔ اس پانی کو اطراف سے روکا کس نے؟ کوئی دیوار بھی نظر نہیں آتی، دیوار بھی نظر نہیں آتی، کوئی اللہ نے ایسا غیبی انتظام کر رکھا ہے کہ پانی چھلک کے باہر نہیں جاتا اور پانی چھلک کے اس خطے پہ بھی نہیں آتا، اور یہ گھوم بھی رہا ہے اور ہم بس بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پلیٹ جو ہلتی ہے پھر کسی اور وجہ سے ہلتی ہے، اچھا سینگ سے نہیں ہلتی، اس کے سینگ خود ہمارے اپنے اعمال ہیں، تو جہاں انسان کے عمل بگڑتے ہیں اسی جگہ کو تھوڑا سا حرکت دے دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی نہیں سمجھتے، کبھی کہتے ہیں اچھا زلزلہ ہوا ہے اب تو یہاں سے کوئلہ نکلے گا، زلزلہ ہوا ہے اچھا یہاں نیچے سے اب تیل نکلے گا، حد ہوگی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی تمہارے گناہوں سے تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات ہیں، تم اس کو کچھ اور کہتے ہو۔ تو چونکہ ہماری سوچ جو ہے نا آخرت کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ہم دنیا ہی کا فائدہ یا نقصان چیزوں میں دیکھتے ہیں، دنیا کا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا اس سے یہ نقصان ہوگا بس، حالانکہ اس چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ بڑی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اور اللہ نے ایک کمزور قوم کے بچے کو پیدا کر کے ان کے سارے حفاظتی انتظامات کو توڑ کر اس کے گھر پہنچا کر اس کے اندر بڑا کیا اور پھر اس کے زوال کا باعث بنا۔ بس اللہ کی قوت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جب کرتے ہیں تو ان کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ تو خود اسباب پیدا کرتے ہیں، خود اسباب پیدا کرتے ہیں، اسباب کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا كربة إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔